السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر آپ سے. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام حافظ عبد المنان ٹھیک ہے. اور 20 سال سے ایچ ای جی او کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں. مارکیٹنگ میں جو ایچ ای جی او کے پیکیجز کا سامان ہوتا ہے، بیگز وغیرہ، احرام وغیرہ، اس میں تو ماشاء اللہ 100 کے پاس میرے پاس کمپنی ہیں جن کو ہم بھی بنا کے دیتے ہیں. جن کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. 100 کے پاس کمپنیاں جن کو پچھلے 20 سالوں سے احرام ہو گیا، بیگ ہو گئے، چھتریاں ہو گئیں، تسبیح ہو گئی، یہ فراہم کر رہے ہیں. ٹرالی بیگ بھی سارا کچھ جو پوری کٹ ہوتی ہے. پوری کٹ ہوتی ہے. اس سال جو آپ نے سچویشن دیکھی ہے کہ پہلے پچھلے 20 سالوں میں آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی نہیں ایسا دیکھا، بلکہ 20 کے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے کہ کبھی آج تک ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے. نہیں ہوئے. بالکل نہیں ہوئے پیدا جو اس سال جو سچویشن دیکھی. اور آپ اس سال مارکیٹ کب سے آ رہے ہیں؟ تقریباً جنوری سے، جس دن 10 جنوری سے آپ کو اجازت انہوں نے دی تھی، تب سے ہی ہم مارکیٹنگ اسٹارٹ کر دی تھی. ٹھیک ہے. اور اس وقت مارکیٹ کے اندر کیا سچویشن ہے؟ مارکیٹ کے اندر فی الحال اس میں مارکیٹ بالکل زیرو پہ کھڑی ہے، جہاں پہ وہ اسٹارٹ میں کھڑی تھی. کیونکہ جو ایچ جی او کو جو تسلیاں دیتے جا رہے تھے بار بار کہ آج سسٹم اوپن ہوگا، ظاہری بات ان کو تسلی دیتے تھے، ہمیں بھی یہ تسلی ہوتی تھی جی سامان بنا کے رکھا ہے جی فوراً ان کو دیں گے ٹائم پہ. لیکن وہ کل کرتے آپ کو بھی پتہ ہے کہ چھوٹی سے لے کے اور آج تک تقریباً 1.5 منتھ ہونے والا ہے جس کو ہم نے بالکل اسٹاپ پہ ہی دیکھا ہے، زیرو پہ ہی دیکھا ہے کام. بالکل صحیح. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، ظاہری بات ہے ایچ جی او کو کوٹا ملے گا، ویزے نکلیں گے تو پھر ہمارا کام ہوگا. اس کے اندر آپ نے کن کی غلطی پائی ہے؟ سب سے زیادہ تو غلطیاں دیکھیں جی، غلطیاں تو آپ ہر طرف سے، لیکن اس ٹائم تو فی الحال یہ لاسٹ ویک میں تو سب نے زور لگایا. اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اوپر سے جتنی بھی تھی یا جو بھی غلطیاں تھیں، جو بڑے بیٹھے ہیں ساری جو ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے پیسے پہلے دینے کے 14 فروری کے، اور جو نہیں دیے یا جو منسٹری کی طرف سے تھا، ساری چیزیں تھیں. لیکن پھر بھی سب نے زور لگایا، جس کا جدھر زور لگا اپنے پاؤں پہ اس نے زور لگایا. لیکن اس کے بعد بھی یہ کام نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی زور و شور جاری رہا انشاءاللہ. منسٹری کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی حج ٹور آپریٹر کی کوئی ویکنس، کوئی کمزوری، کوئی اس طرح کی چیز؟ ان کے اپنے انٹرنلی معاملات ہیں نا، اس کو تو ہم شو نہیں کر سکتے کہ ظاہری بات ہے ان کے انٹرنلی معاملات ہیں. اس کے اندر جو بھی مسٹیک یا جو بھی غلطی ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے اپنا کام کہ کیسے. لیکن منسٹری کے اینڈ کے اوپر سارا کام ہے. ظاہری بات ہے منسٹری بھی آپ لوگوں کو کوٹا دینا ہے، انہوں نے ایشو کرنا ہے آپ کے ساتھ. ظاہری بات ہے وہ دیں گے تو آپ لوگ آگے چلیں گے نا. بالکل. تو جب آپ کو کوٹا ہی نہیں الاٹ کرے گی منسٹری تو ایسے تو نہیں چلے گی. تو منسٹری کو بھی یہ چاہیے تھا کہ آپ کو بکنگ کا ٹائم پہلے دیا جاتا. جب ان کی گورنمنٹ کی اپنی انہوں نے کھولے تھے اپنے فارم وغیرہ، بکنگ تو ساتھ بھی آپ کو دیا جاتا. اور اگر نہیں دیا گیا تھا تو کم از کم پھر آپ کو ٹائم زیادہ دیا جاتا تاکہ آپ لوگ اپنے پیسے جو ہیں وہ چھوٹی تک جمع کروا سکتے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمارا غریب ملک ہے، فائنینشلی طور پہ اتنے لوگ یہاں کے امیر نہیں ہیں، اور تقریباً 95% لوگ جو ہیں نا وہ چھوٹی کے بعد ہی آ کے پیسے جمع کرواتے ہیں. ہمارا کافی سالوں سے نظام چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 14 فروری کے بعد اور یہ چیزیں یہ کافی ایچ جی او کے لیے بہت زیادہ وہ پریشانی بنی. خالی ایچ جی او کے لیے نہیں ہے، دیکھیں ان کے ساتھ کتنے کاروبار اٹیچ ہوئے ہیں. ایئر لائنز ہیں، ہمارے کاروبار میں آگے ہزاروں لوگ جو چیزیں تیار کرتے ہیں. گھروں کی، محلے کی عورتیں بھی وہ کنکری والی تھیلی تک تیار کرتی ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک گلی کے سٹیپ سے لے کے کمپنی تک، بڑی فیکٹری تک کو آرڈر ملتا ہے. ایئر لائن کو علیحدہ ملتا ہے، ہمیں علیحدہ، اور بھی بہت چیزیں اس میں جو پرنٹنگ ہے وہ تمام لوگوں کا کاروبار. اگر 90,000 حاجی ہے تو اس کے ساتھ 90,000 لوگ کاروبار میں بھی اٹیچ ہیں. بالکل. جو یہ چیزیں بنا رہے ہیں اور جن کا پورا رننگ کا سیزن ہوتا ہے تو وہ بھی بیچارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے بنا کے، تو وہ بالکل زیرو پہ کھڑے ہوئے. باقاعدہ آپ یہ کہیں کہ ایچ جی او والے بھی لاس میں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور بہت دنیا جو اٹیچ ہے وہ بھی لاس میں گئی ہے اس میں. بالکل. جنہوں نے سارا کچھ یوز بنا کے رکھا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ اس سال حج کے حوالے سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اللہ پاک کے لیے تو آگے مشکل نہیں ہے. اللہ کرے، دعائیں پوری ہیں کہ اللہ پاک کوئی ایسا سلسلہ معجزہ کر دے. اس ٹائم تو معجزہ ہی ہے کہ یہ آسانی سے کھولنا سارے چلے جائے. جیسے کہ نائجیریا کا انہوں نے کھولا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹوٹلی انہوں نے بلا لیے. تو پاکستان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی کھلے. اور یہ جو ابھی پاکستان پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جنگ سے بھی فتح ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی فتح ہو اس کو اور یہ آگے آئے. اور اگلے سال کے لیے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اگلے سال کے لیے جو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایچ جی او کو بھی سب کو اطلاع آ گئی ہے کہ اب جو سعودی ٹائم حکومت دے گی یا جو ہمارے بڑے وہاں کے جو ایچ جی او والے ہوپ والے ہیں، منسٹری والے جو بھی ایگریمنٹ کریں گے اس پہ آپ کو عمل پیرامن ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا. جو بندہ پیچھے رہ جائے گا
تو یہ سیم سچویشن ہے اس کے ساتھ. اگلے سال آپ کیا دیکھتے ہیں بکنگ کب سے شروع ہو جائے گی؟ بکنگ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو جیسے ہی واپس آج سے دوبارہ آتے ہیں تو اس کے 2 منتھ کے بعد یا منتھ کے بعد ایگریمنٹ پورے کر کے ان کو بکنگ کی اجازت دینی چاہیے, چاہے وہ انسٹالمنٹ میں تھوڑی تھوڑی کر کے کریں یا ان کو ٹائم ایسا دیا جائے کہ جو ایگریمنٹ ہو اس کے مطابق وہ اپنے پیسے پورے جمع کر کے اور ان کو آگے ڈیلیور کر دیں. اور کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہ منسٹری کی طرف سے منسٹری کو پیغام اور ہمارے وزیر اعظم کو پیغام, سب کو پیغام یہ ہے کہ خدارہ دوبارہ کوشش کریں, دوبارہ ان سے رابطہ کریں, سعودی حکومت سے ان کی منسٹری سے رابطہ کریں کہ کسی طرح جو ہمارے 67,000 حاجی ہیں وہ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ فی الفور طور پہ دوبارہ حج پہ لازمی جائیں, کیونکہ صرف حاجیوں کی ان کے ساتھ پیسے نہیں, ان کی امیدیں, ان کی وابستہ, ان کا درد بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.